کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کے فضل اور احسان سے سورۃ الفاتحہ کے متعلق جو گزارشات کرنی تھی وہ کر چکے۔ آج سورۃ البقرہ کی ابتدا کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کی سورتوں کو بسم اللہ سے شروع کرنا یہ باقاعدہ سنت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ سنت ہے، اور اعوذ باللہ پڑھنا قرآن کریم کے شروع میں یہ پڑھنا واجب ہے۔ تو آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس سے پہلے ہم سورہ بقرہ کی فضائل کے اوپر بات کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آ کر ہم حروف مقطعات کے متعلق کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ سورہ بقرہ یہ ہے کیا چیز، اللہ رب العزت نے کیا مقام دیا۔ سورہ بقرہ جس طرح کہ ایک قبیلے کے اندر ایک سردار ہوتا ہے، یا قوموں کے اندر ایک عزت والی قوم ہوتی ہے، برادری کے اندر ایک اچھا قبیلہ ہوتا ہے، ملک کے اندر ایک کیپٹل ہوتا ہے، یا کاروباری لیول پہ ایک شہر ہوتا ہے۔ پاکستان کا کیپٹل یہ اسلام آباد ہے، اور شہر جو کاروباری اور تجارت کے لحاظ سے بڑا شہر ہے وہ لاہور ہے۔ تو قرآن مجید یہ اللہ رب العزت نے بعض مقامات کو بعض مقامات کے اوپر فضیلت اور برتری دی ہوئی ہے ہر پہلو سے۔ جس طرح کسی انسان میں اچھی خوبیاں ہوتی ہیں، بری خوبیاں ہوتی ہیں انسان میں بھی، لیکن اچھی خوبی ہر انسان کے اندر موجود ہوتی ہے۔ ہر قبیلے کے اندر اچھی خوبیاں ہوتی ہے، ہر شہر کے اندر کچھ اچھی خوبیاں ہوتی ہیں۔ یہ اللہ نے بعض چیزوں کو بعض کے اوپر فضیلت اور برتری دی ہوتی ہیں، بعض اچھی صفات سے مالا مال کیا ہوتا ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے سورتوں کے اندر بعض سورتوں کو بڑے مقام اور بلند رتبے والا بنایا ہے۔ قرآن مجید کے سورتوں کے اندر جس سورت کو اللہ رب العزت نے فضیلت عطا فرمائی ہے، جس طرح کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ قرآن مجید کا دل وہ سورۃ یاسین ہے۔ ان لکل شیء قلبہ وقلب القرآن یاسین، کہ ہر چیز کا ایک دل ہوا کرتا ہے، اور قرآن کریم کا دل وہ سورۃ یاسین ہے۔ ایسے ہی اللہ کے محبوب نے فرمایا لکل شیء صنام وان صنام القرآن البقرہ، کہ ہر چیز کے ایک چوٹی ہوا کرتی ہے، ایک بلند و بالا چیز ہوا کرتی ہے۔ قرآن مجید کی چوٹی وہ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کو عطا فرمایا ہے۔ یہ تو سورہ بقرہ کی فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو بہت بلند و بالا مقام عطا فرمایا۔ لیکن اس صورت سے ہمیں کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں، ہمیں اس کے اوپر کس طرح عمل کرنا چاہیے تاکہ ہم بھی اپنے مسئلے مسائل حل کروائیں۔ تو معزز سامعین، یہ بات کہ جو لوگ اس بات سے پریشان ہو کہ میری فیکٹری کا مسئلہ ہے، فیکٹری کے اندر اثرات ہیں، میرے گھر کے اندر جادو کا اثر ہے، اثرات ہیں، سایہ آ چکا ہے، کسی بھی حوالے سے کسی بندے کو پریشانی ہو
تو وہ سورہ بقرہ کو اپنا شعار بنائے، اپنا پڑھنے کا پابندی کے ساتھ ایک عادت بنائے، تو اس بندے کو اللہ رب العزت ان چیزوں سے حفاظت عطا فرمائیں گے۔ ایک روایت کے اندر مجھے بات یاد آ گئی، ایک روایت کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں اس سے عموم مراد ہے، کوئی بندہ فیکٹری کے اندر اثرات محسوس کرتا ہو تو فیکٹری کے اندر پڑھے، کوئی بندہ دکان کے اندر اثرات محسوس کرتا ہو تو دکان کے اندر پڑھے، کوئی بندہ اگر یہ اثرات محسوس کرتا ہو اپنے کاروباری تجارت لیول کے اوپر جو بھی سیٹ اپ بنایا ہوا ہے اس میں اثرات محسوس کرتا ہو، گھر میں اثرات کا خدشہ ہو، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جو بندہ سورہ بقرہ کسی گھر میں رات کے اندر تلاوت کر لیتا ہے، اللہ 3 دنوں تک اس گھر کو اثرات سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ اور اگر دین کو تلاوت کر لیتا ہے سورہ بقرہ کی، اللہ رب العزت 3 دن تک اس گھر کو جادو ٹونے اور اثرات سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ اور اللہ کے محبوب نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا، ان الشیطان یخرج من البیت اذا سمع سورۃ البقرہ تقرأ فیہ، کہ شیطان جس گھر کے اندر سورہ بقرہ سن لیتا ہے کہ یہاں پہ سورۃ بقرہ کی تلاوت ہو رہی ہے، اس گھر کو چھوڑ دیتا ہے اور شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ جادو کیا ہے؟ یہ اصل میں شیاطین کو قابو کیا جاتا ہے، پھر بندے کے اوپر مسلط کیا جاتا ہے۔ جب بندے پر مسلط ہوتے ہیں تو بعض شیاطین جنات ایسے ہوتے ہیں جو بندے کے اوپر پکے باندھ دیے جاتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو وقتاً فوقتاً حملہ کرتے رہتے ہیں، پھر کبھی بے ہوشی کا مسئلہ، کبھی اس کا مسئلہ۔ لیکن جب سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے، جس قسم کا شیطان ہو، جس قسم کے جنات بندے پر مسلط ہو، وہ بھاگ جاتے ہیں، اللہ رب العزت اس سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ تو یہ سورہ بقرہ کی بہت ہی بہترین وظیفہ ہے اگر کوئی بندہ کرنا چاہے، اگر چاہتا ہے کہ مجھے پریشانیوں سے نجات ہو، میری بیٹیوں بیٹوں کے اوپر اثرات ختم ہو جائے، گھر کے اندر اثرات نہ رہے، تو اس صورت میں بندے کو چاہیے کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کو اپنا اصول کے طور پر اپنی عادت بنائے اور پڑھتا رہے۔ اللہ رب العزت ان پریشانیوں سے بندے کو نجات عطا فرمائیں گے۔ اور اس سورت کی فضیلت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت سے بھی پتہ چلتا ہے، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 صورتیں قیامت کے دن ایسے آئیں گے جس طرح کہ ایک جماعت آتی ہیں اور اپنے ماتحتوں کے اوپر سایہ کر لیتی ہیں، جس طرح بادل آ کے بندوں کے اوپر سایہ کر جاتا ہے نا، تو ایسے یہ سورت بندوں کے اوپر قیامت کے سختی والے عالم میں سایہ کریں گے۔ وہ دو صورتیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہے۔ جو بندہ ان کے ساتھ محبت کرتا ہے، اللہ رب العزت ان بندے کے ساتھ اس سورت کی سفارش کو لگا دیتے ہیں۔ قیامت کے دن بہت زور شور کے ساتھ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران بندے کی سفارش کریں گے۔ اور اس سورت کے اندر ایک آیت ہے، سورہ آیت الکرسی، یہ تو بڑی فضیلت والی آیت ہے۔ حضرت مولانا مفتی سرور علی خان صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کی قبر پر لاکھوں کروڑوں، جب بھی کوئی بندہ دعا دے تو کیا کہنا ہوتا ہے؟ آمین۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے اوپر ایک جن نے حملہ کیا، تو ہوا یہ کہ جن نے جب حملہ کیا تو میں نے آیت الکرسی پڑھی، تو جن نے کہا کہ میرے اوپر یہ آیت الکرسی کوئی اثر نہیں کرتی، تو فرمایا کہ مجھے اب یقین تھا کہ یہ آیت بڑی طاقتور آیت ہے۔ میں نے جب 3 مرتبہ یہ آیت مبارکہ پڑھی تو اللہ رب العزت نے اس جن سے مجھے چھٹکارا دیا اور بھاگ گیا۔ اور یہ تو میرے ساتھ خود بیتی ہیں، میرے ساتھ خود یہ بات گزری ہے۔ میں جس مسجد میں امامت کروا رہا تھا، اس مسجد کے چھت کے اوپر اکیلا سوتا تھا۔ اکیلا سوتے ہوئے تو رات کو میری آنکھ کھلی تو کیا دیکھا کہ وہ چارپائی ہل رہی ہے،
پہلے بھی مجھے کچھ دوستوں نے بتایا تھا کہ اس مسجد کے اندر کچھ جنات وغیرہ بندے کو تنگ کرتے ہیں. میں نے کہا اللہ خیر فرمائیں گے. میں نے آیت الکرسی پڑھی. آیت الکرسی پڑھنی تھی کہ کوئی افاقہ نہیں ہوا, کوئی فرق نہیں پڑا, پھر اسی طرح ہلتی رہی. لیکن جب 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھی, پھر مضبوط قسم کا حصار باندھا اللہ رب العزت کے فضل سے, اس کے بعد صبح تک مجھے کوئی پتہ نہیں چلا کہ کچھ ہوا یا نہیں ہوا. تو یہ ایک طاقتور آیت ہے, ہر مسلمان کے دل میں ہونا ضروری ہے. جب بھی اس قسم کا کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو فوراً آیت الکرسی پڑھ لو. اور یہ ہر غم مصیبت میں جب بندہ پڑتا ہے اللہ اس کو نجات عطا فرماتے ہیں. آپ جا رہے ہو, کوئی بندہ آگے ڈاکو کھڑا ہوا ہے یا کسی قسم کا مسئلہ ہو, موٹر سائیکل پہ جا رہے ہو, آگے آج کل کے جو خطرات پیش آتے ہیں, اس قسم کے مسئلے مسائل ہو تو آیت الکرسی پڑھو, ان کے اوپر دم کرو. یہ سورہ تبارک الذی کا حصہ ہے, سورۃ الملک سورہ بقرہ کا حصہ ہے, اور سورہ بقرہ کی سورت کو اپنے گھروں کے اندر پڑھواؤ. جب یہ پڑھو گے تو اللہ رب العزت گھر سے اثرات کو ختم فرما دیتے ہیں. لیکن کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ اثرات ہوتے نہیں ہیں, ویسے بندہ وہمی بن جاتا ہے. وہمی نہ بنے, قرآن کریم کی آیتوں کے اوپر, سورتوں کے اوپر یقین رکھے. یہ ہر چیز کا علاج ہے, یہ ہر چیز سے آپ کو نجات اور شفا دے گی. لیکن بندے کو چاہیے کہ اللہ کی ذات کے اوپر, اللہ کی اس قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی مبارک سورت کے اوپر یقین رکھے, تو انشاءاللہ اللہ بہت ساری مصیبتوں سے بندے کو چھٹکارا عطا فرمائیں گے. اگر یقین نہیں ہوگا تو اللہ رب العزت بندے کے ساتھ, بندے کے وہم و گمان کے ساتھ فیصلہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی اور چیز کے اوپر یقین رکھتے ہو تو پھر کرتے رہو, پھر کسی چیز میں آپ کے لیے چھٹکارا نہیں ہے. ڈاکٹروں کے چکر بھی کاٹتے رہو گے, عاملوں کے چکر بھی کاٹتے رہو گے, اور تک کے ہارے ماندے آ جاؤ گے, کوئی شفا نہیں ملے گی, کوئی بندے کے لیے تسلی بخش چیز نہیں ملے گی. وہ جو تسلی بخش چیز ہے وہ یہ قرآن کریم ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ سب حضرات کو اور میرے سننے والے سامعین کو بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.